الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت آئندہ آنے والی زندگی کو ہر طرح کی بے سکونیوں، پریشانیوں، بیماریوں اور مصیبتوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، سکون اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے۔ ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر سلسلہ وار ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشے بیان کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہو یا صورت، دونوں بے مثل و بے مثال ہیں۔ فاق النبیین فی خلق وفی خلق، اللہ رب العزت نے آپ کو ساری انسانیت کے اندر سیرت اور صورت دونوں حوالوں سے بے مثل و بے مثال بنایا ہے، اور جس قدر آپ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے چلے جاتے ہیں، آپ سے تعلق، آپ سے محبت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور انسان اگرچہ آپ پہ ایمان نہ بھی رکھتا ہو تب بھی اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے سے یہ آواز ضرور آتی ہے کہ اتنی عظیم ہستی کہ جنہوں نے اتنی مشکلات کے باوجود، اتنے سارے پرابلمز، اتنی ساری رکاوٹوں کے باوجود 1400 برس قبل کس طرح سے انسانیت کو تاریکی اور ظلمتوں کے گھٹا ڈھوپ اندھیروں سے نکال کر ایمان اور انسانیت کے نور سے منور کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر 13 برس ہو چلے تھے کہ آپ لوگوں کو خدا کی طرف بلا رہے تھے، شب و روز انہیں رب تعالیٰ کی طرف بلاتے، مگر ان کی ضد، عناد اور دشمنی کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ پہلے جو صحابہ کرام ظلم و ستم کا شکار تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت فرمائی تھی۔ کچھ عرصہ بعد جب انہیں خبر ہوئی کہ یہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور شاید یہ لوگ ایمان لے آئیں، وہ واپس لوٹے، مگر معلوم ہوا کہ حالات تو پہلے سے بھی بدتر ہو چکے ہیں۔ کچھ کو یہیں پہ مجبوراً روک لیا گیا اور کچھ واپس جانے کے اندر کامیاب ہو گئے۔ اب کچھ برس کے بعد جب یہاں پر قبیلہ خزرج کے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی، اس کے بعد پھر مزید 12 لوگ آئے، اور پھر یہ 73 یا 75 لوگ جو یہاں پر وادی مینا کے اندر آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر کے واپس لوٹے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت کے یثرب کے اندر آنے کی دعوت دی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام یکے بعد دیگرے مکہ مکرمہ سے بوجھل دل کے ساتھ یثرب کی طرف روانہ ہو رہے تھے، کیونکہ یہاں پر ان کے رشتے بھی تھے، مال و دولت، جو بزنسز والے تھے ان کے بزنسز یہاں پہ تھے، جن کے اپنے کاروبار تھے وہ اپنے کاروباروں کو چھوڑنے پہ مجبور تھے، اور کئی ان میں سے ایسے کہ جن کے والدین، بہن بھائی مسلمان نہ ہوئے تھے، وہ اپنے قریبی رشتوں کو چھوڑنے پہ مجبور تھے۔ بھائی کو چھوڑ کے جا رہا تھا، بیٹا ماں باپ کو چھوڑ پہ جانے پہ مجبور تھا، اور اپنے مال متاع، گھر بار اور اس بابرکت سرزمین کو، اس بابرکت علاقے کو کہ جہاں پہ تو دنیا بھر سے لوگ کشاں کشاں آیا کرتے تھے، اور آج بھی وہاں پہ جانے کے لیے دلوں کے اندر محبت ہر مسلمان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے، وہ اس شہر مقدس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو چکے تھے۔ اور کس قسم کی مشکلات کا سامنا انہیں اس دوران بھی کرنا پڑ رہا تھا کہ جب حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اہلیہ ام سلمہ اور اپنے بیٹے کو لے کر جانب یثرب روانہ ہوتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو مخزوم آڑے آ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ نے جانا ہے تو جائیے، مگر ہم اپنی بیٹی کو نہیں آپ کے ساتھ جانے دیں گے۔ اور پھر ابو سلمہ انہیں منت سماجت کرتے رہے، مگر انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا، تو یہ مجبوراً اکیلے گئے، اور پیچھے ان کے جانے کے بعد ام سلمہ پہ ایک اور قیامت آ کے ٹوٹی۔ ان کے معصوم بچے کو ابو سلمہ کے خاندان والے چھیننے کے لیے آ گئے کہ تم نے اپنی بیٹی کو تو روک لیا ہے، مگر یہ جو اس کا بچہ ہے یہ تو ابو سلمہ کا بچہ ہے، یہ ہمارا بچہ ہے، یہ تمہارے پاس نہیں رہے گا۔ اسی کھینچا تانی کے اندر وہ معصوم بچہ بھی زخمی ہوتا ہے، اس کے بازو بھی ٹوٹتا ہے،
اور اس کا کندھا بھی الگ ہوتا ہے، اس کو بھی شدید تکلیف ہوتی ہے، اور وہ ماں کس قدر مجبور ہے کہ پہلے خاوند سے جدا ہو چکی، اب اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا بچہ زخمی بھی ہو رہا ہے اور اس کو چھین کے لے جایا جاتا ہے، مگر اس ماں کے پائے استقلال کے اندر ذرا بھی لغزش نہیں آتی۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ دین اسلام سے اپنی وفاؤں کو اسی طرح سے نبھاتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ سال گزر جاتا ہے۔ آپ شام کو یثرب جانے والے راستے پہ آ کے بیٹھ جایا کرتی تھیں، آنسو بہایا کرتی تھیں، اپنے بچے کو یاد کیا کرتی تھیں، اپنے خامند کو یاد کیا کرتی تھیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگا کرتی تھیں، مگر کسی کے دل پہ رحم نہیں آ رہا تھا۔ حتیٰ کہ سال گزر گیا اور پھر کچھ لوگوں کو خیال آیا کہ آخر اس ظلم و ستم سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، تو انہیں بچہ واپس لوٹایا اور یثرب جانے کی اجازت دی۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اگرچہ اس وقت تک مسلمان نہ ہوئے تھے مگر ایک شریف انسان تھے، تو انہوں نے انہیں یثرب پہنچانے تک مدد کی اور راستے کے اندر ان کے ساتھ تعاون کرتے رہے۔ اس کے بعد اب یہ یکے بعد دیگرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین مدینہ طیبہ روانہ ہو رہے تھے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اب مدینہ طیبہ جانے کا ارادہ فرما لیا تھا۔ آپ ایک دن ظہر کا وقت تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تو بالکل صبح تشریف لے جاتے یا کبھی شام کو ان کے ہاں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اب اس وقت آپ کا آنا معمول نہیں تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندازہ ہو گیا کہ کوئی بہت ہی خاص بات ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خاموشی کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ وہاں پہ معصوم بچی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھیل رہی تھیں، حضرت اسماء ان کی بڑی بہن وہ بھی وہاں پہ موجود تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں ان کو الگ کر دیجئے، میں نے آپ سے کچھ خاص بات کرنی ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہما بنتان، یہ دونوں میری بیٹیاں ہیں، اور آپ جو بھی مجھ سے بات کریں گے وہ یقیناً راز رہے گی، اور یہ کسی سے بھی کسی بھی حالت کے اندر ذکر نہیں کریں گی۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے بھی اذن ہجرت عطا فرما دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہی سوال تھا، بڑے ادب کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ عرض کیا، الصحبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اس سفر ہجرت میں مجھے بھی ساتھ نصیب ہوگا، اس سفر کے اندر آپ مجھے بھی اپنے ساتھ رکھیں گے اور صحبت کی برکتیں مجھے بھی حاصل ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الصحبہ یا ابا بکر، ہاں ابو بکر آپ اس سفر میں میرے ساتھ ہوں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرتے جذبات سے اور خوشی سے بے اختیار رونا شروع کر گئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خوشی کے ساتھ اس قدر کسی کو روتے ہوئے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جس قدر میں نے اس لمحے اپنے والد جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے اندر آنسو بہاتے ہوئے دیکھا کہ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ اس سفر ہجرت میں میرے ساتھ ہوں گے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگاہ فرما کر باہر تشریف لے آتے ہیں، اور ادھر مشرکین مکہ کے بڑے سردار دار الندوہ میں جمع ہیں، اور ایک انتہائی اہم میٹنگ وہاں پہ جاری و ساری ہے۔ وہاں پہ مشاورت ہو رہی ہے کہ اب بات ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہے، معاملہ بہت آگے بڑھ رہا ہے، پانی سر سے گزر رہا ہے، اس معاملے کو اب روکنا ہی پڑے گا، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالنا ہی پڑے گا، اور اس کا ہم سب کو آج فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ یہ تمام وہاں پہ بیٹھے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھی یثرب چلے گئے، اور کل کلاں یہ خود بھی اگر یہاں سے چلے گئے تو ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور یہ معاملہ ہمارے ہاتھ سے بالکل نکل جائے گا، تو اس کا حل کیا نکالا جائے۔ سبھی اپنا اپنا مشورہ دے رہے تھے کہ اتنا میں ایک بزرگ شخص، ایک بڑا عمر رسیدہ شخص، وہ آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا۔ ان میں سے کوئی بھی اسے نہیں جانتا تھا۔ پوچھا من انت، آپ کون ہیں؟ کہا انا شیخ من نجد، میں ایک نجدی شیخ ہوں، وہاں نجد سے میرا تعلق ہے، اور میں نے اس میٹنگ کے بارے میں سنا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ میٹنگ تو انتہائی اہمیت کی میٹنگ ہے، مجھے اس میں ضرور شریک ہونا چاہیے تاکہ میں بھی کچھ تمہیں اچھا مشورہ دے سکوں۔ یہ ابلیس تھا، شیطان تھا، جو کہ ایک عمر رسیدہ شخص کی صورت کے اندر ان کے درمیان آ پہنچا تھا، کیونکہ اسے بھی اس لمحے سے اس کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی تھی کہ جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔
وہ رویا، چیخا، چلایا جب آپ کی ولادت ہوئی، اور جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو اس کو بھی اس لمحے سے شدید تکلیف تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہدایت کے یہ سفر رکے اور لوگ بت پرستی کے اندر، شرک کے اندر ویسے ہی پڑے رہیں جیسے برسا برس سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اب مشاورت شروع ہوئی، ایک شخص اٹھا ابو الاسود، اس نے کہا کہ میرے خیال میں سب سے بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ انہیں علاقہ بدر کر دیا جائے، انہیں نکال دیا جائے یہاں سے کسی دوسرے علاقے کے اندر، اور یہاں پہ آنے پہ پابندی لگا دی جائے، اور وہاں پہ وہ جانے اور یہ جانے، ہمارا پھر کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی لین دین، کوئی ربط روابط نہیں ہوگا۔ تو ابلیس بولا، جو کہ اس عمر رسیدہ شخص کی شکل کے اندر وہاں پہ موجود تھا، کہ یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے کہ جب یہ وہاں پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ جانے کے بعد وہ لوگ ان کی بات کو سن لیں، ان کی بات کو مان لیں، اور یہ وہاں پہ اپنا ایک جتھا قائم کر لیں، تو ہم سے لڑنے کے لیے یہاں پہ آگے تو کون مقابلہ کرے گا، کیسے مقابلہ کیا جائے گا، لہٰذا یہ کوئی اچھی رائے نہیں ہے۔ ایک اور شخص ابو البختری، وہ بولا کہ ان کو ان کے اپنے گھر کے اندر یا کسی مضبوط گھر کے اندر قید کر دیا جائے، وہاں پہ کسی سے ملنے نہ دیا جائے، اور بالکل ان کو وہاں پہ روک دیا جائے۔ تو بولے کہ بنو ہاشم کے لوگ ان کی مدد کو آ جائیں گے اور مسئلہ بن جائے گا، یہ بھی کوئی پریکٹیکل رائے نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہ پھر ایک ہی حل ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ کہا آپ قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے تو بڑھے کون؟ اگر کسی نے بھی قتل کیا تو ان کے قبیلے کے لوگ اس کو مارنے کے لیے، اس کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آ جائیں گے، تو پھر یہ تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو اب اس امت کا فرعون ابو جہل بولا، جو کہ ابو الحکم کے طور پہ جانا جاتا تھا، اس کو بڑا اس وقت دانشور سمجھا جاتا تھا۔ آج ہمارے ہاں بھی مختلف قسم کے ایسے دانشور موجود ہوتے ہیں، تو وہ بھی اپنی دانشمندانہ رائے کا اظہار کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ تمہاری سب کی رائے دل کو نہیں بھاتی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ حل کیا ہے۔ حل یہ ہے کہ ہمارے جو مختلف قبائل ہیں، ان قبائل کے کڑیل نوجوان جو ماہر ہوں تلوار کے اندر، جن کو تلوار چلانا بھی آتی ہو، اور جو کڑیل نوجوان ہوں، صحت مند ہوں، طاقتور ہوں، ہمت حوصلے والے ہوں، اور دل کے اندر اس دین سے نفرت کے جذبات رکھے ہوئے ہوں، ان نوجوانوں کو اکٹھا کرو، اور پھر وہ نوجوان یک بارگی مختلف قبیلے کے ایک ایک نوجوان ہو، اور پھر وہ سارے نوجوان مل کر ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ معاذ اللہ حملہ کر کے انہیں شہید کر دیں، تو پھر بنو ہاشم ظاہر ہے اتنے سارے قبائل کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھیں گے، تو وہ خون سب کے اوپر برابر ہو جائے گا، اور اس طرح کسی کے اوپر کوئی بات نہیں آئے گی، اور کوئی بھی بنو ہاشم کے کسی بھی حملے کا شکار نہیں ہوگا۔ ابھی فوراً ابلیس بول پڑا کہ ہذا هو الرائے، ہذا هو الحکمہ، یہ سب سے بہترین رائے ہے، اور بڑی حکمت، بڑی دانش کی بات اس شخص نے کی ہے۔ اب یہ طے آ گیا، اب یہ لوگ مختلف قبیلے کے 11 نوجوان ابو جہل کی قیادت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشان اقدس کے باہر کھڑے ہیں۔ رات کی تاریکی کا عالم ہے، ننگی تلواریں لیے یہ کھڑے ہیں کہ کیا موقع ملے گا۔ جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول صبح سویرے گھر سے نکلتے ہیں لوگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لیے، اسی وقت یک بارگی ان کے اوپر حملہ کر دیا جائے اور انہیں ختم کر دیا جائے۔ لیکن اللہ رب العزت کی اپنی حکمتیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ مل کے بیٹھے تھے اور مشاورت کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو روکنے کے لیے، خدا کے اس دین کو یہاں پہ ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے۔ آپ کو گھر کے اندر قید کر دیا جائے، آپ کو علاقہ بدر کر دیا جائے، یا معاذ اللہ شہید کر دیا جائے۔ وہ اپنی اپنی مختلف رائے رکھ رہے تھے اور مختلف ہیلے ڈھونڈ رہے تھے، ان کی مشاورتیں اور اپنی ذہن کے مطابق اپنی آراء پیش کر رہے تھے، لیکن ان کی اپنی تدبیریں ہیں، جبکہ رب تعالیٰ وہ سب سے بہترین تدبیر فرمانے والا ہے۔ وہ تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ یہاں پہ کھڑے تھے، لیکن جب اللہ رب العزت اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، اور جب وہ کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، جب وہ ناممکن کو ممکن بنانے کا ارادہ کر لے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے نہیں روک سکتی۔ اور اگر اللہ رب العزت کسی کو کچھ نہ عطا کرنے کا ارادہ فرمائے تو سارے اسباب ہوتے ہوئے بھی انسان کف افسوس ملتا رہ جاتا ہے کہ یہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، یہ موقع، یہ چانس میرے ہاتھ سے نکلا کیسے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا کہ رب تعالیٰ نے آپ کو آگاہ فرما دیا تھا ان کے سارے پلان سے، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم اور اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق آپ نے اگلا اپنا عمل ان کے سامنے رکھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، مولا کائنات شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور ان سے یہ کہا کہ یہ جو امانتیں ہیں، یہ امانتیں ان کو لوٹا کر آپ نے بھی مجھے مدینہ طیبہ کے اندر آ کے ملنا ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہاں پر یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ دیکھیں کیا اعلیٰ اخلاق ہے، کیا عظیم کردار ہے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم بہت اعلیٰ دین سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل ہیں، ہماری کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے، ہماری دینی تعلیمات تمام دینوں سے افضل ہیں، مگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہماری شخصیت کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم جس علاقے کے اندر زیادہ گندگی ہو تو ہم خود فخر سے کہتے ہیں یہ اپنوں کا علاقہ ہے، ہمیں خود معلوم ہو جاتا ہے۔ جس میٹنگ کے اندر پہنچنا ہو اور وہاں پہ ٹائمنگ کی بات ہو تو بات یہ پوچھی جاتی ہے کہ جی کون سا ٹائم ہے، انگلش ٹائم ہے یا اپنا ٹائم ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم وہاں پہ ڈیلے ہوں گے، لیٹ ہوں گے تو یہ ہمارا اپنا اسٹائل ہے۔ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں، ہم گندگی پہ فخر کرتے ہیں، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہم نے۔ یہاں پر رہتے ہوئے بھی یورپ اور یہاں اس برطانیہ کے اندر، یہاں پہ جب کہ دیگر کم سے کم سوسائٹیز وہ اس معاملے کے اندر اپنی بہتر چیزوں کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہیں، تو یہاں پہ رہتے ہوئے تو کم سے کم ہم اس حد تک کمپیٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ ہمارا اخلاق بولے، ہمارا کردار بولے کہ ہم افضل ہیں، نہ یہ کہ ہم اپنی زبان سے بتاتے رہیں۔ اب دیکھیے ہم کس نبی کے ماننے والے ہیں، وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ لوگ جو ان کے خون کے پیاسے تھے، وہ لوگ جو ان کی جان کے درپے تھے، وہ لوگ جو ان کو صبح و شام ستایا کرتے تھے، مگر پھر بھی ان کی دیانت، ان کی امانت، ان کی شرافت پر اس قدر یقین رکھتے تھے کہ اپنی امانتیں ان کے پاس رکھایا کرتے تھے، انہیں امین بھی جانتے تھے اور ان کو دیانتدار بھی سمجھا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ نہیں سوچا کہ یہ جو میرے خون کے درپے ہیں، یہ جو مجھے اتنا ستا رہے ہیں، انہوں نے جو ہم پہ اتنا ظلم و ستم کیا ہے تو بدلے کا حق تو بنتا ہے۔ ہمارے کئی سادہ لوگ ایسی باتیں بھی کر گزرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، انہوں نے جو اتنی ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے، فلاں کیا ہوا ہے، تو ان کو دھوکہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، ادھر سے نقصان پہنچا دو، ادھر سے پہنچا دو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ان کے ساتھ غیر مسلم ہے، جو مرضی جیسے مرضی انسان کوئی دھوکہ کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیم نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت کے اندر بھی امانتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کرتے ہیں، اور خود آپ باہر تشریف لا کر مٹی اٹھاتے ہیں، اس پہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ پڑھتے ہوئے ان کے سروں پر وہ مٹی ڈالتے ہوئے ان کے درمیان سے گزر کر تشریف لے جاتے ہیں۔ صبح تک وہ انتظار کر رہے ہیں، اور جب صبح بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف نہیں لے کے آئے تو یہ لوگ اندر گئے، اندر جا کے دیکھا تو بستر پہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو یہ کف افسوس ملنے لگے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، لیکن یہ رب تعالیٰ کی تدبیر ہے۔ جب وہ ارادہ کرتا ہے تو یوں آنکھوں پہ پٹیاں بن جاتی ہیں، اور رب تعالیٰ وہاں سے انسان کے لیے راستے نکالتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا پہنچے تھے، اور وہاں سے خاموشی کے ساتھ یہ غار ثور کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ غار ثور کا سفر آسان نہ تھا، بڑی مشکل کے ساتھ یہ سفر طے ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض روایات کے مطابق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھایا، اور اس سفر کا یہ راستہ طے کرتے ہوئے جب اس غار ثور میں پہنچے تو وہاں پر بھی ایک عجیب محبت، ایک عجیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کا اظہار آپ نے کیا کہ اندر پہنچ کے وہاں پہ پہنچنے کے بعد اس کو صفائی کرنے کے لیے آپ پہلے آگے بڑھے، اور جہاں جہاں پر بھی کوئی سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنے ہی لباس میں سے اس کو کچھ کاٹ کے، اس کو پھاڑ کے، اور وہاں پہ ان سوراخوں کو آپ بند کرتے رہے، اور جب ایسے ایک یا دو سوراخ باقی رہ گئے کہ جن کے بند کرنے کے لیے کپڑا موجود نہیں تھا تو اپنے پاؤں ان سوراخوں کے اندر رکھ لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے آئیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے، اور ظاہر ہے یہ بڑا ایک تھکا دینے والا یہ سفر بھی تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے اور آپ آرام فرمانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود کے اندر آپ نے سر رکھا اور آرام فرما رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد کوئی ایک سانپ آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایڑی کو ڈستا ہے، لیکن یہاں پر محبت، ادب، احترام کا عالم یہ ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے، شدید درد محسوس ہو رہا ہے، مگر آپ اپنے پاؤں کو ہلاتے نہیں کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے اندر خلل واقع نہ ہو جائے۔ لیکن وہ تکلیف کی شدت سے بے اختیار آنکھوں سے جو آنسو نکلے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پہ پڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ پوچھا اے ابو بکر کیا ماجرا ہے؟ اس کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں، آپ آرام فرمائیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، بتاؤ تو صحیح۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس ہوتا ہے کہ کسی چیز نے ڈس لیا ہے۔ جب پاؤں کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ سانپ نے ڈسا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن وہاں پہ لگایا، یوں محسوس ہوا کہ کسی چیز نے چھوا تک نہیں تھا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی برکتیں تھیں۔ اب وہ لوگ تلاش کرتے کرتے انہوں نے کچھ ان لوگوں کو ہائر کر لیا کہ جو پاؤں کے نشانات دیکھ کر پہچان جایا کرتے تھے کہ انسان کدھر گیا ہے، تو انہوں نے ان کو ساتھ لیا اور وہ پاؤں کے نشان تلاش کرتے 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 غار ثور پہ آ پہنچے، بالکل اس کے دہانے پہ آ پہنچے، اور وہی رب تعالیٰ، وہ رب تعالیٰ جو علی کل شیء قدیر ہے، وہ جب اپنے بندوں کے لیے راستے بنانا چاہتا ہے، ارادہ فرماتا ہے۔ اور آپ ذرا ذہن میں رکھیں، اب ہم بسا اوقات مایوس ہو جاتے ہیں، زندگی کے چند ہفتے، چند مہینے، چند سال تکلیف میں گزرے تو ہم بالکل زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں خدا ہم سے ناراض ہو گیا۔ 13 برس گزر چکے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام مشکلات برداشت کرتے ہوئے، کس قسم کی تکالیف آپ کو نہیں اٹھانا پڑی، اور اب جب اللہ رب العزت یہاں سے نکلنے کے لیے راستے بنانا شروع فرما رہا ہے تو کس طرح سے وہ انتظام کر رہا ہے۔ اس دوران آپ کے پائے استقلال کے اندر کبھی لغزش نہیں آئی، وہ طائف کے اس پہاڑیوں کے اندر پڑنے والے پتھر ہوں یا پھر مکہ کی وادیوں میں لوگوں کے تانے ہوں، کوئی ساحر کہہ رہا ہو، کوئی مجنوں کہہ رہا ہو، کوئی آپ جب سجدے میں چلے جائیں تو معاذ اللہ آپ کے مبارک شانوں کے اوپر آ کر گندگی ڈال رہا ہو، کوئی آپ کے اوپر حملہ کر کے آپ کی جان لے لینا چاہتا ہو، ان تمام معاملات کے باوجود آپ نے رب تعالیٰ سے کبھی کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ اس کے سامنے اللہ رب العزت کے حضور دست دعا دراز کرتے رہے، ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی، اور رب تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رضا کو بھی طلب فرماتے رہے۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود ہیں، اور یہ لوگ جب باہر آ گئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فکر مند ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اندر ہم موجود ہیں۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر پریشان نہ ہوں کہ بے شک اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے۔ جب یہ یقین ہوتا ہے تو رب تعالیٰ راستے نکالتا ہے۔ انہوں نے اس نشان والے کو کہا جس نے بتایا، اس نے کہا تمہارا دماغ ٹھیک ہے، کیسی بات کرتے ہو کہ وہ یہاں پہ ہوں گے، جبکہ یہاں پہ اس غار کے دھانے پہ تو یہ مکڑی کا جالا ہے، اگر وہ یہاں سے گزر کے گئے ہوتے تو اندر یہ جالا تو ٹوٹ چکا ہوتا، کیونکہ بڑی وہاں پہ جو لوگ گئے ہیں ان کو اندازہ ہے بڑی تنگ سی جگہ ہے، تو وہ تو ٹوٹ چکا ہوتا۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہاں پہ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب وہ لوگ وہاں سے واپس لوٹ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں اسی غار ثور کے اندر قیام فرماتے رہے۔ آپ کی صاحبزادیاں اور آپ کا غلام وہاں پہ آپ کو کھانا پہنچانے کا انتظام کرتا رہا۔ دوسری طرف ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچتا ہے اور وہاں پہ جا کے حضرت اسماء سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ابو بکر کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے تو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو اس نے اس شدت سے تھپڑ مارا کہ آپ کے کانوں کی بالیاں ٹوٹ کے نیچے گر پڑیں اور آپ کا خون وہ چہرے سے بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔ سفر ہجرت کو اور مدینہ طیبہ کے پہنچنے کے واقعات کو ہم انشاءاللہ آگے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ مختصر سے وقفے کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔